الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. برادران محترم، نوجوانان عزیز اور میری مائیں اور بہنیں، اللہ رب العالمین کا بڑا ہی احسان ہے، اللہ کا کرم ہے کہ اللہ تعالی نے گزشتہ سال کی طرح اس سال بھی ہمیں رمضان کے مہینے کی عبادت نصیب فرمائی. رمضان کا استقبال رمضان سے پہلے کرتا ہے آدمی، اب تو استقبال کا ایک نیا طریقہ شروع ہو گیا ہے کہ جلد سے استقبال رمضان ہوتا ہے. بھائیوں، رمضان کا اصل استقبال یہ ہے کہ رمضان کی عبادت کا اندر سے جذبہ پیدا کیا جائے. غور کیجیے، اللہ تبارک و تعالی نے جسم پیدا کیا ہے سر سے پیر تک، اور دل پیدا کر دیا ہے اسی جسم میں. روحانیت دل کے اندر ہوتی ہے اور جسم وہ ایسا ہے جیسے کہ کار ہو اور دل ڈرائیور ہے، یا اس طرح سے کہہ لیجئے کہ روح جسم کے اندر ڈرائیور ہے، اور یہ جو جسم ہے ہڈی کا اور گوشت کا، خون کا، چربی کا ڈھانچہ، یہ ڈھانچہ گاڑی ہے، کار ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایک طرف جسم دیا اور ایک طرف روح عنایت فرما دی، تو جسم کی غذا کے لیے بھی اللہ نے انتظام کیا ہے یا نہیں کیا ہے؟ ظاہر سی بات ہے کہ وہ خالق ہیں، رب ہے، رب العالمین ہے، تو انہوں نے ضرور جسم کا انتظام کر رکھا ہے. ہمیں خوب سمجھ میں آتا ہے کہ پانی کس کے لیے ہے؟ جسم کے لیے ہے. کھانا کس کے لیے ہے؟ جسم کے لیے ہے. مختلف قسم کی غذائیں کس کے لیے ہے؟ جسم کے لیے ہے. یہ جو ہوائیں چل رہی ہیں، ہم اس سے آکسیجن لیتے ہیں، نائٹروجن چھوڑتے ہیں، کیا مطلب ہے؟ یہ ہوا اللہ تعالیٰ نے جسم کے لیے پیدا کی ہے. روشنی اللہ نے سورج میں عطا کی ہے. کیوں؟ کہ اگر ہم تاریکی میں رہیں تو بہت ساری بیماریاں لگ جائیں گی، اس لیے اللہ نے روشنی کا انتظام کیا ہے. اور صرف روشنی میں رہیں، ہمیں تاریکی نہ ملے تو نیند نہیں آئے گی اور وہ دوسری پریشانیاں ہوں گی. اس لیے اللہ تعالیٰ نے رات عنایت فرما دی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں
تجارت کرنے کے مواقع عنایت فرمائے ہیں. ہم پیسے کماتے ہیں، کائے کے لیے کماتے ہیں؟ جسم کے لیے کماتے ہیں. اولاد کے لیے کماتے ہیں، یعنی اولاد کے جسم کو ہم پالتے ہیں. بیوی کے لیے کماتے ہیں، یعنی ان کے کھانے خرچے کا انتظام بھی جسم کے لیے ہوتا ہے. غرض یہ کہ دیکھیے، کسان کھیتی کرتا ہے جسم کی حفاظت کے لیے، دکاندار دکان کرتا ہے جسم کی حفاظت کے لیے، اور دوسرے کاروبار کرنے والے کاروبار کرتے ہیں جسم کی حفاظت کے لیے. آج دنیا ایک طرف ہی ہو رہی ہے اور روحانیت کو بھلا دیا ہے. پوری دنیا نے روحانیت کو بھلا دیا ہے. حالانکہ رب العالمین نے جسم کے ساتھ روح پیدا کیا ہے. گاڑی زیادہ قیمتی ہے یا ڈرائیور زیادہ قیمتی ہے بھائیوں؟ آواز کہیں سے نہیں آ رہی ہے. گاڑی زیادہ قیمتی ہوتی ہے یا ڈرائیور زیادہ قیمتی ہوتا ہے؟ ڈرائیور زیادہ قیمتی ہوتا ہے. گاڑیاں تو آتی رہتی ہیں جاتی رہتی ہیں، تو ڈرائیور زیادہ قیمتی ہوتا ہے. تو اسی لیے سمجھ لیجئے کہ اس جسم میں روح زیادہ قیمتی. روح کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ساری چیزیں پیدا کی ہیں. دیکھیے، ہم کلمہ طیبہ پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اس سے کون سی چیز ملتی ہے؟ کیا جسم میں آکسیجن بڑھ جاتا ہے یا جسم کا خون بڑھتا ہے، ہڈی بڑھتی ہے، چربی بڑھتی ہے؟ کچھ بھی نہیں. ہمیں کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ سے ہمارا مردہ دل زندہ ہوتا ہے. تو گویا کہ کلمہ طیبہ ایک روح کی طرح ہے جسم کے لیے. اگر جسم میں دل میں کلمہ نہیں ہے تو اب گویا کہ روحانیت نہیں ہے، کچھ بھی نہیں کر سکتے. اور جب کلمہ کی بنیاد پڑ گئی تو اب ہم اس کے آگے بھی ذکر کرتے ہیں. ہم سبحان اللہ کا ذکر کرتے ہیں، الحمدللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ اکبر کا ذکر کرتے ہیں، وغیرہ وغیرہ اذکار ہم پڑھتے رہتے ہیں. تو وہ سارے کے سارے اذکار سے ہمارا دل زندہ ہوتا رہتا ہے. یہ دل کی غذا اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے. قرآن پاک یہ دل کی غذا ہے. قرآن پاک تو عجیب دل کی غذا ہے کہ ان کے الفاظ پڑھو تب بھی دل زندہ ہوتا ہے. دل کے اندر قوت اور طاقت اور روحانیت بڑھتی ہے. ان کو سمجھ کر کے پڑھو تو اور بھی طاقت بڑھتی ہے، دل کی روحانی طاقت. اور جب دل قرآن پاک کے سارے احکام کو قبول کر کے اور اعضاء اور جوارے کو حکم دیتا ہے کہ اللہ کے فرما بردار ہو جاؤ، تو گویا کہ دل اور بھی اسٹرانگ ہو جاتا ہے. روحانیت جو ہمارے اندر ہے وہ اور بھی مضبوط ہو جاتی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جسم کے ساتھ روح پیدا کی اور روح کی غذا پیدا کی. یہ جو اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہ السلام کو پیدا کیا، کاہے کے لیے؟ وہ روح کی غذا کے لیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو پیدا کیا پیغام پہنچانے کے لیے. کیوں؟ تاکہ روح کو غذا مل جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہ السلام کی احادیث اور ان کی باتیں ہم تک پہنچائی، کاہے کے لیے؟ تاکہ ان کو پڑھ کر کے روح کو طاقت ملے. تو بھائیوں، ایک ہے جسم کی دنیا اور ایک ہے روح کی دنیا. اللہ اب سوچنا یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کو کون سی چیز پسند ہے. تو غور کریں گے تو حدیث شریف میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف صاف ارشاد فرما دیا ہے. مشکات شریف کی روایت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی وضاحت سے ارشاد فرمایا، ان اللہ لا ينظر، حضور کی ارشاد فرما رہے ہیں، ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم. اے انسانوں، اے مسلمانوں، یہ سن لو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری صورت کو نہیں دیکھتے ہیں، تمہارے چہرے کو نہیں دیکھتے ہیں کہ تمہارے چہرے میں کشش ہے یا نہیں ہے، گورے ہو یا کالے ہو، یا تمہارے چہرے میں داغ ہے یا داغ دھبے نہیں ہے، صاف ستھرے ہیں. کیا تمہارے چہرے میں کشش ہے؟
پری جیسی کشش ہے یا یہ کہ حبشی جیسی تاریخی ہے؟ کیا ہے تمہارے چہرے میں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے چہرے کو نہیں دیکھتے. اور سورج میں تو پوری کی پوری شکل آ جاتی ہے، یعنی پورا جسم. اللہ نہیں دیکھتے ہیں کہ تمہاری ہائٹ کیا ہے اور تمہارے سینے کی چوڑائی کیا ہے اور تمہارے جسم کا وزن کیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں دیکھتے ہیں. بعض دوسری روایتوں میں آتا ہے ان اللہ لا ينظر الى اجسامکم، اللہ تمہارے جسم کو نہیں دیکھتے ہیں. تو گویا کہ رب العالمین پاک پروردگار کو جسم مطلوب نہیں ہے. جسم تو ایک کارج ہے اور اصل جو مطلوب ہے اللہ تعالیٰ کو کیا ہے. دیکھتے ہیں اللہ فرما رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نقل فرما رہے ہیں ان اللہ لا ينظر الى صورکم. اور دوسری روایت میں فرمایا ان اللہ لا ينظر الى اجسامکم، اللہ تمہارے جسم کو نہیں دیکھتے ہیں. وہ اموالکم، اور اللہ تمہارے مال کو بھی نہیں دیکھتے ہیں کہ تم نے بینک بیلنس کیا کر رکھا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو نہیں دیکھتے، یعنی اللہ کے نزدیک اس کی کوئی قدر نہیں ہے. اللہ یہ نہیں دیکھتے کہ پراپرٹی تمہارے پاس کتنی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ یہ نہیں دیکھتے کہ فیکٹریاں کتنی ہیں، دکان کتنی ہیں. یہ اللہ تعالیٰ نہیں دیکھتے ہیں. کیا دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ؟ وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ. لیکن یاد رکھو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے دل کو دیکھتے ہیں. اللہ کس کو دیکھتے ہیں؟ دل کو دیکھتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ روحانیت کو دیکھتے ہیں. وہ اعمالکم، اور تمہارے کاموں کو دیکھتے ہیں کہ تم نیک کام کر رہے ہو یا برے کام کر رہے ہو، کون سا کام کر رہے ہو. یہ رب العالمین یہ دیکھتے ہیں کہ تمہارا دل کیسا ہے، دل کی کیفیت کیسی ہے. ہر انسان اپنے بارے میں سوچ سکتا ہے کہ اس کا دل کیسا ہے. کیا ایسا ہے کہ جناب کہ اللہ رب العالمین جب کے سامنے جب ہوگا تو اس نے کوئی گناہ نہیں کیا ہوگا؟ کیا ایسا ہوگا جسم کہ اگر اس نے گناہ سارا کا سارا گناہ بہت سارے کیے لیکن سارے گناہوں کے لیے توبہ کر لیا ہوگا؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو توبہ بہت ہی پسند ہے. فرماتے ہیں التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے کہ جیسے کہ اس نے کوئی گناہ نہیں کیا ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں جب انسان پہنچے گا توبہ کرنے کے بعد تو اس کا دل بالکل صاف ستھرا رہے گا. لیکن ينظر الى قلوبکم، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے قلوب کو دیکھ رہے ہیں. دل کو دیکھیں گے تو وہاں گناہ نہیں موجود ہے، بس وہ دل اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرما لیں گے. وہ اعمالکم، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اعمال کو دیکھتے ہیں کہ کیا ایسا تو نہیں کہ عمل میں نفاق ہے، کیا ایسا تو نہیں کہ دوسروں کے سامنے ہوتے ہیں تو بہت اچھے اعمال کر لے رہے ہیں اور اکیلے ہوتے ہیں تو اعمال اچھے نہیں کرتے ہیں. بھائیوں اللہ تبارک و تعالیٰ اعمال کو دیکھتے ہیں، یعنی اعمال نیک ہیں یا بد ہیں، اچھے ہیں یا برے ہیں، رکوع کیسے کر رہے ہیں، سجدہ کیسے کر رہے ہیں اور تسبیحات کیسے پڑھ رہے ہیں، اللہ کی وحدانیت کو کیسے قبول کر رہے ہیں اور تسبیح پڑھنے کا انداز کیا ہے اور اللہ تبارک اور دل کی کیفیت کیا ہے، کس کیفیت سے کون سا عمل کیا جا رہا ہے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کیمرہ لگا ہوا ہے فیکٹری میں، کام کرنے والا ملازم کام کرتا ہے تو سوچتا ہے کہ یار وہ دیکھ رہا ہے اس لیے دل لگے نہیں لگے اور کام میں لگا ہوا ہے وہ. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں کی ڈیوٹی ایسی ڈیوٹی نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا کیمرہ تو بہت پاورفل ہے، وہ لگا ہوا ہے، باریک سے باریک اور تاریخ سے تاریخ چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھتے ہیں. لیکن کیا بندہ ایسا عمل کر رہا ہے کہ جی نہ چاہتے ہوئے بھی اٹھک پٹک اپنے سر کو اٹھا رہا ہے اور بیٹھا رہا ہے؟ بھائیوں اللہ تبارک و تعالیٰ اعمال کی کیفیت پہ نظر رکھتے ہیں کہ بندہ کس کیفیت سے عمل کر رہا ہے. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں زندگی سکھائی ہے اس زندگی پہ ہم غور کریں. فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ فاذکرونی اذکرکم،
تم لوگ مجھے یاد کرو میں تم کو یاد کروں گا. کیا مطلب ہوا؟ تم کہو اللہ اللہ تو اللہ کہیں گے بندہ بندہ. یعنی اللہ رب العالمین کو بندہ جب یاد کرتا ہے تو اللہ شفقت فرماتے ہیں اور اپنے سے قریب کر لیتے ہیں. جب بندہ اللہ کے لیے ایک قدم بڑھاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے زیادہ قریب ہوتے ہیں. اللہ بندہ ایک بارش سے قریب ہوتا ہے اللہ سے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہاتھ قرب اختیار کرنے کے کا موقع عنایت فرماتے ہیں. بندہ ایک ہاتھ قریب ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک با قریب ہوتے ہیں. با کہتے ہیں دونوں ہاتھ کو پھیلا لیجئے تو ایک با ہوگا. جب بندہ آہستہ چلتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اور اللہ کا کرم اور اللہ کی نزدیکی دوڑ کر کے آتی ہے. یہ مطلب نہیں سمجھنا کہ اللہ ہماری طرح دوڑتے ہیں، ایسا نہیں. اللہ کی رحمت ہمارے سے قریب ہوتی ہے اور دوڑ کر کے آتی ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ذکر سکھایا ہے. یہ ذکر روح کی غذا ہے. اور رمضان المبارک میں غور کیجئے کہ رمضان کا جو مہینہ ہے اس مہینے میں جسم کی بھی غذا ہے کہ روزہ رہنے سے بہت ساری بیماریاں دور ہو جاتی ہیں. اور یہ روزہ روحانیت کے لیے بھی یعنی روح کی بھی غذا ہے کہ روزہ رہنے سے رب العالمین خوش ہو جاتے ہیں. یہ روزہ ایسی عبادت ہے جو جس عبادت میں ریاکاری مکاری نہیں ہے. یہ روزہ ایسا نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں قبول نہ ہو، ضرور قبول ہے روزہ رب العالمین کے نزدیک. کیوں کہ روزہ ایسی عبادت ہے کہ اگر ہم غسل خانے میں بند ہو جائیں، اگر اپنے گھر میں ہم دروازہ بند کر لیں اور فریج سے ٹھنڈا شربت نکال کر کے اور ہم پی لیں اور باہر نکل کر کے ہم کہیں کہ ہم روزہ ہیں تو کیا وہ روزہ ہوگا؟ نہیں ہوگا. روزہ ہوگا ہی اسی وقت جبکہ وہ رب العالمین کے نزدیک پیش کیے جانے کے لائق ہو جائے. سارے عمل میں ریاکاری ہو سکتی ہے، روزے میں ریاکاری نہیں ہو سکتی ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی یہ بتا دیا کہ الصوم لی، روزہ میرے لیے ہے. اور فرمایا رب العالمین نے وانا عاجزی بھی، اور روزے کا خصوصی طور پر میں بدلہ دوں گا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کے مہینے کو جسم کی غذا کے طور پر بھی ہمیں دے دیا کہ اگر ایک مہینہ آدمی اچھی طرح سے روزہ رہ لے تو بہت ساری بیماریاں دور ہو جاتی ہیں. اور روح کے لیے بھی غذا ہے کہ رمضان کے مہینے میں آدمی بہت پابندی سے اور احتیاط سے اللہ کو راضی کرنے والا عمل کرے تو رمضان کے بعد بھی بندے کو عمل کی توفیق حاصل ہوتی ہے. بھائیو، یہ جو ذکر ہے یہ ذکر ایک روحانیت ہے، زندگی ہے، باطن کی دنیا کی زندگی ہے. ایک قصہ سناتا ہوں. ایک حضرت تھے، حضرت ابو الحسن نوری رحمت اللہ علیہ، بہت بڑے بزرگ گزرے. حضرت ابو الحسن نوری رحمت اللہ علیہ کو دیکھنے کے لیے، ان کی زیارت کے لیے ایک آدمی اپنے گھر سے چلا تو اس خواب میں اس نے دیکھا کہ ابو الحسن نوری کا انتقال ہو گیا ہے. کسی نے خبر دی کہ ابو الحسن نوری کا انتقال ہو گیا ہے. اب وہ بڑا غمگین ہوا کہ بزرگ صاحب سے ملاقات کے لیے نکلا تھا اور ان کا تو انتقال ہو گیا. لیکن جب وہ بڑھا آگے سوچا کہ چلو چلتے ہیں، جنازے کی نماز میں شریک ہو جائیں گے اور مٹی دینے میں شریک ہو جائیں گے. جب آئے تو دیکھا کہ وہاں پر سارے لوگ اپنے اپنے کام کر رہے ہیں. ایسا نہیں لگ رہا تھا کہ جیسے کسی بزرگ کا انتقال ہو گیا ہو اور لوگ بہت زیادہ پریشان ہو اور جمع ہو، ایسا نہیں لگ رہا تھا. تو وہ آدمی آ کر کے دیکھا تو پوچھا کہ بھائی کیا حال ہے، خبر خیریت ٹھیک ہے؟ کہا ہاں سب ٹھیک ہے. کہا کوئی نئی بات نہیں پیش آئی؟ کہا نہیں کچھ بھی نہیں، حسب معمول زندگی چل رہی ہے. وہ آدمی پہنچا حضرت ابو الحسن نوری رحمت اللہ علیہ کے گھر تو دیکھا کہ وہ اپنا کام کر رہے ہیں اور چل پھر رہے ہیں، زندے ہیں، انتقال نہیں ہوا ہے. تو اب جا کر کے انہوں نے حضرت کو کہا کہ حضرت میں نے تو یہ خواب میں دیکھا کہ حضرت ابو الحسن نوری رحمت اللہ علیہ کا فلاں وقت انتقال ہو گیا، تو حالانکہ آپ زندہ ہیں، میں تو ایسے ایسے ارادے سے آیا اور ایسا ایسا دیکھا اور آج کو آپ کو دیکھ رہا ہوں کہ آپ زندہ ہیں، چلتے پھرتے ہیں، اپنے کام کر رہے ہیں. تو کہنے لگے ابو الحسن نوری رحمت اللہ علیہ، ہاں ہاں تم نے صحیح دیکھا،
تم نے صحیح دیکھا، میں ذکر کر رہا تھا، اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہا تھا، مجھے فلاں وقت سے فلاں وقت تک غفلت ہو گئی تھی اور میں ذکر چھوڑ دیا تھا، جس کی وجہ سے تم نے دیکھا کہ میرا انتقال ہو گیا ہے، یعنی میری روحانیت کا انتقال ہو گیا ہے، جسم تو باقی ہے، روحانیت ختم ہو گئی ہے، اور پھر میں نے اس کو ذکر کو شروع کیا تو اب میری روحانیت بھی زندہ ہے اور میری جسمانیت بھی زندہ ہے۔ بھائیو دیکھو، میں نے کہا کہ ایک جسم ہوتا ہے اور ایک اس کے اندر روح ہوتی ہے، تو جسم کی بھی زندگی اور موت ہے اور روح کی بھی زندگی اور موت ہے۔ انسان یہ سمجھتا ہے کہ جسم کا کی ہی زندگی ہے اور جسم کی ہی موت ہے۔ ہر انسان لگا ہوا ہے جسم کی محنت کرنے میں اور جسم کے پالنے کے لیے مال جمع کرنے میں اور دوسری تدبیر کرنے میں۔ انسان کو اور کوئی چیز نظر نہیں آتی۔ جہاں کوئی آدمی کچھ اللہ والی باتیں کرتا ہے تو کہتے ہیں کہ چلو چھوڑ جانے تو وہ تو ایسے ہی کہتے رہتے ہیں۔ بھائیو ایسی بات نہیں ہے۔ جو لوگ اللہ اللہ کی تلقین کر رہے ہیں، ذکر کی تلقین کر رہے ہیں، مسجدوں میں آنے کی باتیں کر رہے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے قریب کرنے کی باتیں کر رہے ہیں، وہ پاگل نہیں ہیں۔ پاگل تو وہ ہیں جو دنیا کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، پاگل تو وہ ہیں کہ جو روحانیت کا انکار کیے ہوئے ہیں، مرے ہوئے تو وہ ہیں کہ جو مردہ کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ الدنیا جیفا و طالبها کلاب، کہ دنیا تو مردار ہے اور اس کے پکڑنے والے، اس میں سے کھانے والے کتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ دنیا ایسی دنیا ہے کہ دنیا ضروری بھی ہے۔ کیسے کہ جیسے کہ کشتی کے لیے پانی ضروری ہے، لیکن پانی کو کشتی کے اوپر نہیں آنا چاہیے۔ اگر پانی کشتی کے اندر چلا آئے گا تو کشتی ڈوب جائے گی، چل نہیں پائے گی۔ اس لیے دنیا اتنی ہی ضروری ہے کہ دنیا حاصل ہو جائے، اس کی زکوٰۃ ادا کر دی جائے اور جائز کمایا جائے، جائز خرچ کیا جائے، چاہے وہ مال زیادہ ہو تو بھلا اور کم ہو تو بھلا۔ لیکن یہ مطلب نہیں ہے کہ ساری چیزوں کو چھوڑ کر کے دنیا کے پیچھے انسان پڑ جائے۔ اگر نماز چھوڑ کر کے دنیا کے پیچھے پڑا ہوا ہے تو وہ دنیا عذاب ہے۔ اگر روحانیت اور ذکر کو چھوڑ کر کے دنیا کے پیچھے پڑا ہوا ہے تو وہ دنیا عذاب ہے۔ اگر زکوٰۃ زکوٰۃ نہیں نکال رہا ہے دنیا کی محبت میں، مال کی محبت میں، تو وہ مال عذاب ہے۔ اسی مال کے بارے میں قرآن پاک میں جو کہا گیا ہے کہ اس مال کی تختی بنا دی جائے گی اور اسے داغا جائے گا، وہ ایسا ہی مال ہے کہ روحانیت کو چھوڑ کر کے، یہ اللہ کو بھلا کر کے، حلال اور حرام کی تمیز کو بھلا کر کے جو کمایا جاتا ہے وہ مال مصیبت کا باعث ہوتا ہے۔ تو آج کی جو میری دعوت ہے وہ دعوت یہی ہے کہ جسمانیت کے ساتھ ساتھ روحانیت کو بھی غور کیا جائے۔ ایک ہے جسم اور ایک ہے روح۔ روح کے بغیر، روحانیت کے بغیر اسلام نہیں ہے۔ اسلام تو اصل روحانیت کا نام ہے۔ اللہ رب العالمین جسم کو اور صورت کو نہیں دیکھتے ہیں، اللہ مال کو نہیں دیکھتے ہیں، بلکہ اللہ رب العالمین جو دیکھتے ہیں وہ دل کو دیکھتے ہیں۔ اللہ رب العالمین جو دیکھتے ہیں وہ اعمال کو دیکھتے ہیں۔ اس لیے ہمیں اپنے اعمال کو درست رکھنے کی بڑی کوشش کرنی چاہیے، بڑی محنت کرنی چاہیے۔ رمضان کا مہینہ توبہ کرنے کا مہینہ ہے، رمضان کا مہینہ رحمتوں کو متوجہ کرنے کا مہینہ ہے، رمضان کا مہینہ جہنم سے بچنے کا مہینہ ہے۔ تو اس مہینے کے حق کو مکمل طور پر اگر ادا کیا جائے گا تب ہم صحیح معنی میں مسلمان ہوں گے، صحیح معنی میں رب العالمین کے ماننے والے ہوں گے۔ اگر نہیں تو پھر کچھ بھی نہیں، اگر روحانیت نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ انسان بہت ہی کم ظرف ہے اور ذہن اس کا بہت چھوٹا ہے۔ جب جیب میں بہت پیسے رہتے ہیں تو سینہ نکال کر کے چلتا ہے، اور جب پیسے نہیں رہتے ہیں تو پریشان پھرتا رہتا ہے، سر پہ مٹی ڈالتا رہتا ہے۔ نہیں، اگر ایمان ہے تو سینہ تان کر کے چلو، اگر ایمان ہے تو خوش رہو، اگر روحانیت ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ شریعت نے اور اسلام نے جو
سکھایا ہے وہ صرف جسم کے بنانے کو نہیں سکھایا ہے بلکہ روح کے بنانے کو سکھایا ہے. تو ہمیں جسم کے ساتھ ساتھ روح کا بھی لحاظ کرنا چاہیے, روح کا بھی, روحانیت کا بھی خیال کرنا چاہیے. اگر ہم روحانیت کا خیال نہیں کرتے ہیں تو ہم کچھ بھی نہیں کرتے ہیں. رمضان کے مہینے میں آج صرف ایک ہی سبق یاد کرنے کے لیے اور یاد دلانے کے لیے میں آپ کے سامنے بیٹھا, مزید باتیں کرنا نہیں چاہتا. ہمیشہ یاد رکھیں گے کہ نماز کے بعد زیادہ سے زیادہ 20 سے 25 منٹ میرا بیان ہوگا, اس سے زیادہ نہیں ہوگا, اور باتیں میں تھوڑی سی کہوں گا تاکہ وہ بات مجھے بھی یاد رہے اور آپ کو بھی یاد رہے. کبھی کبھی لمٹ سے زیادہ گفتگو کرنے سے آدمی بھول جاتا ہے, باتیں یاد نہیں رہتی ہیں, صرف کام سے اچھا لگتا ہے کہ ایک اچھی بات ہم نے سنی تھی اور بعد میں وہ بھول جاتا ہے. تو اس لیے بھائیوں, رمضان کا مہینہ یہ جسم کے لیے بھی گویا کہ صحت کا ذریعہ ہے اور روح کے لیے بھی گویا کہ برکت کا ذریعہ اور قبولیت کا ذریعہ ہے. تو ہمیں جسم کے ساتھ ساتھ اپنے روح کی بھی غذا کو تلاشنا چاہیے اور اللہ رب العالمین کا قرب اختیار کرنا چاہیے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.